ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر جتنا زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا اس کا رد عمل بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران اپنے دفاع اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنائے گا۔ چین نے ایران پر جاری فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر حملے روکنے اور تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے کہ طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا تمام فریقین کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ واضح کرتے چلیں کہ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران پر کسی بھی بڑے حملے کے باوجود وہاں رجیم چینج ممکن نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت کا بالائی طبقہ نظریاتی طور پر مضبوط ہے اور دباؤ کے باوجود فیصلے تبدیل نہیں کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ جاری جنگ کے بعد ایران کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے صریحاً الفاظ میں واضح کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی فوری سمجھوتے میں نہیں اور خطے میں استحکام کے لیے نئی قیادت ضروری ہے جو ملک کو جنگ کی جانب نہ لے جائے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ کرد فورسز کا ایران میں داخل ہونا خطرناک ہو سکتا ہے اور برطانیہ کی حالیہ فوجی پالیسی کے باوجود واشنگٹن اس وقت تنہا فیصلہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے 6 امریکی فوجیوں کی میتیں ڈلاویئر پہنچا دی گئی ہیں اور صدر ٹرمپ اور خاتون اول نے آن جہانی فوجیوں کو فاتحہ خوانی کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے بیان نے مشرق وسطی میں کشیدگی کے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے اور عالمی توانائی منڈیوں پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہم اہل وطن کے لیے بھی یہ جنگ سروں پر منڈلا رہی ہے کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی پاکستان کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر بڑھتے ہوئے حملوں کے باعث پاکستان کے لیے غیر جانبدار رہنا آسان نہیں رہے گا اور اگر حملے بڑھتے ہیں تو دفاعی تعاون کے مطالبات سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران نے بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ کارروائی ایران کے جزیرہ قشم میں پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر امریکی حملے کے جواب میں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے الجفیر نیول بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو ہدف بنایا۔ ذرائع کے مطابق امریکی حملے کے نتیجے میں جزیرہ قشم کا پانی صاف کرنے والا پلانٹ متاثر ہوا جس سے قشم اور اس کے اطراف کے کم از کم 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ شہری سہولت کی منصوبے کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی کشیدگی خلیجی خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور عالمی توانائی منڈیوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت کی پیشگی حکمت عملی اور انتظامی اقدامات نہ ہوتے تو پیٹرول کی قیمت 375 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی تھی۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی اور ایران میں کشیدہ صورتحال نے عالمی منڈی پر اثر ڈالا، تاہم حکومت نے محدود اضافہ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ مزید یہ کہ توانائی کی فراہمی اور قیمتوں کے استحکام کے لیے حکومت مختلف حکمت عملیوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیو یارک سے خبر ہے، شہر کے میئر ہاؤس کے باہر اسلام مخالف مظاہرے کے دوران مشتبہ آلات پھینکے گئے جس کے بعد 2 افراد کو فوری حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مجموعی طور پر 6 افراد گرفتار ہوئے اور علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ مشہور یوٹیوبر رجب بٹ نے اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیٹے کی پرورش ان کے لیے سب سے اہم ہے اور وہ اس رشتے کو مزید نہیں بچائیں گے۔